إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما۔ سامعین محترم، 5واں پارہ ہے۔ 5 رمضان المبارک کی مناسبت سے سورہ نساء اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ سورۃ نساء جیسا کہ اس کے نام سے واضح ہے، اس کے اندر خواتین اور بچوں کے مسائل بیان کیے گئے۔ غزوہ احد کے بعد جب 70 صحابہ شہید ہو گئے، کل 1000 میں سے جب 70 لوگ شہید ہو جائیں تو مدینہ منورہ میں بہت زیادہ مسئلہ پیدا ہو گیا خاندانی نظام میں۔ جو بچے یتیم ہوئے، جو عورتیں بیوہ ہوئیں، تو ان کے لیے ضابطۂ حیات، ضابطۂ اخلاق، گھر کی زندگی جو ہے، آئلی نظام جو ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ جیسا کہ یتیموں اور خواتین کا مسئلہ 4 پارے میں جتنی بھی سورۃ نساء ہے اس کے اندر یہی مسائل بیان ہوئے ہیں کہ یتیم کا مال، اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اس کو کب لوٹانا ہے، اس کو کس انداز سے رکھنا ہے، اگر تجارت میں لگانا ہے تو کیسے لگانا ہے۔ تو وہ ساری تعلیمات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی۔ اس میں 5واں پارہ آ جاتا ہے۔ اللہ نے یہاں پر حرمت والے رشتوں کا بھی بیان کیا ہے، وہ رشتے جن کے ساتھ کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک ابدی محرم ہے اور ایک عارضی محرم ہے۔ ابدی محرم کون ہے؟ ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرے رشتے، اگر کوئی آدمی دوسری شادی کرتا ہے تو اس کی بیوی کی جو پہلی بیٹی ہے وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے عارضی جو محرم رشتے ہیں، ان میں جب آپ کے ہاں جو عورت موجود ہے اس کی دوسری بہن آپ کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ اسی طرح اس کی خالہ اور پھوپھی اس کی موجودگی میں آپ کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ اسی طریقے سے کوئی اور کسی کے نکاح میں جو عورت ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ وہ وہاں سے فارغ نہیں ہو جاتی۔ نہ ہی اسے نکاح کا پیغام بھیجا جا سکتا ہے خفیہ اشارتاً کسی بھی طریقے سے، اور نہ ہی اس سے نکاح کرنا جائز ہے، جسے ہم نکاح پر نکاح کرنا کہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے بیان کرنے کے بعد اسلام کے 2 عظیم احسانات گنوائے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ساری بات کھول کر تمہیں بیان کر دے اور تم سے پہلے لوگوں والے راستے پر چلا دے۔ یہ اللہ چاہتا ہے۔ اسلاف کا راستہ، صحابہ کا راستہ، تابعین کا، تبع تابعین کا راستہ، یقیناً وہ بہت بہترین راستہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ چاہتا ہے وہ تم پر تمہاری توبہ کو قبول کرے، رجوع فرمائے۔ اور اللہ علم اور حکمت والا ہے، اور اللہ اس بات کا بھی ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے، اور جو لوگ خواہشات کے ارادے رکھتے ہیں، خواہشات کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، وہ اس کام سے ہٹ جائیں، بچ جائیں، پیچھے ہو جائیں۔ اسی طرح اب آگے معاشی مسئلہ، معاشی استحصال کو اسلام نے روکا ہے، یعنی پیسے کا معاملہ، تجارت کا معاملہ، لین دین کا معاملہ، اس کے اندر کوئی بھی ناجائز کام نہ ہو۔ کیسے؟ قرآن مجید سورہ 5واں پارہ یہ سورۃ نساء، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایمان والو اپنا مال آپس میں باطل طریقے سے تم نے نہیں کھانا، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں رضامندی والی تجارت، بامی طرفین کی رضامندی ہو۔ تجارت ہوتی وہ ہے
کہ نہ پہلے بندے کے دل میں کوئی خدشہ ہو اور نہ بعد میں کوئی پریشانی یا ملال آئے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، اگر تجارت کرنے کے بعد کسی کے دل میں بعد میں پریشانی آئی یا وہ غمزدہ ہوا تو وہ تجارت نہیں ہے، وہ باطل طریقے سے مال کھانا ہے۔ مثال کے طور پر اس میں رشوت آتی ہے، اس میں دھوکہ آتا ہے، اس میں فراڈ آتا ہے، اس میں جھوٹ آتا ہے، اس میں چیز دکھانا اور دینا اور وہ آتا ہے، یعنی ہر وہ ذریعہ جس سے خریدار کو یا فروخت کنندہ کو کوئی تکلیف پہنچے، اس کے دل میں پریشانی آئے، وہ تجارت حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اپنا قتل خود ہی نہ کرو۔ اگر تم مال باطل طریقے سے کھاتے ہو، کسی کا بھی معاشی استحصال کرتے ہو، تو یہ تم اپنے آپ کو قتل خود کر رہے ہو، کوئی تمہیں نہیں قتل کر رہا۔ تم رشوت لے رہے ہو، تم دھوکہ کر رہے ہو، تم فراڈ کر رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم کسی کا مال ہتھیانے کے چکر میں ہو، غصب کرتے ہو، نہب کرتے ہو، لوٹتے ہو، چوری کرتے ہو، یہ ساری چیزیں ایک ہی ضمن میں آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین آگے اس کے بعد ایک بڑی ہی خوبصورت بات جو معاشرتی سسٹم ہے نا جی، ہمارا خاندانی جو سسٹم ہے، اس کی بہتری کے لیے ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ عورتیں مردوں کے بارے میں، مرد عورتوں کے بارے میں، مرد عورتوں کے بارے میں یہ خواہش نہ کریں۔ کیا خواہش؟ عورت یہ نہ کہے کہ مجھے مرد والا رتبہ مل جائے، مرد یہ نہ کہے کہ مجھے عورت والا رتبہ مل جائے، اس کی تم خواہش نہ کرو۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ، اللہ نے فضیلت دی ہے، دنیا کا سسٹم ہے، خاندان ایک ادارہ ہے، گھر ایک ادارہ ہے، دنیا کا کوئی بھی ادارہ سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتا۔ خاندان کا جو سربراہ ہے وہ اللہ رب العالمین نے مرد کو بنایا ہے۔ اب مرد ذمہ دار ہے، یہ نہیں ہے کہ عورت کا کوئی حق اللہ نے چھین لیا ہے، اس کے اپنے حقوق برابر موجود ہیں، لیکن سربراہی جو ہے نا وہ خاوند کے پاس ہے، یہ اللہ نے دی ہے۔ اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی جو ہے وہ مالک ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کسی کے فیکٹری ہے اور کوئی شام کو کھانے کے لیے پریشان ہے۔ اب اگر ہم یہ چاہیں کہ اس دنیا کی تقسیم کو ہم برابر کر دیں یا ختم کرنے کی کوشش کریں تو دنیا کا نظام نہیں چلے گا۔ یہ میرے اللہ نے ترتیب بنائی ہے، اور ایمان والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہے، ورنہ دنیا کا سسٹم چلے گا ہی نہیں۔ اگر ہر شخص ہی فیکٹری کا مالک بن جائے گا تو فیکٹریاں چلائے گا کون؟ ان میں کام کون کرے گا؟ تو یہ اللہ کی ترتیب ہے۔ اسی طرح گھر کی بھی ایک ترتیب ہے، اللہ نے عظمت دی ہے مرد کو، الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ حاکم ہے، وہ قوام ہے، وہ ذمہ دار ہے، اور عورت اس کا دوسرا حصہ ہے، اس کے بغیر بھی کام نہیں چل سکتا۔ لیکن جواب دہی، سوال اور پوچھا جانا یا سارے نظام کو سنبھالنا، جواب دہ ہونا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اور یہ اللہ رب العالمین نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے۔ یہ بڑا خوبصورت جواب ہے ان موم بتی مافیا کا جو کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، اور پھر میرا باپ، وہ باپ کے بارے میں بھی بیہودہ جملے لکھیں، ہاں، اور اسی طریقے اپنے بھائی کے بارے میں بیہودہ جملے لکھیں، اور سر عام چوک اور چوراہوں کے اندر وہ احتجاج کریں، اپنے کپڑوں کے اوپر نعرے لکھ کر کپڑے لٹکائیں۔ یہ رب العالمین کے قرآن سے کھلی بغاوت ہے، اللہ کے اس آیت کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور اللہ سے جنگ کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ رب العالمین کہتے ہیں للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ کماتے ہیں، عمل جو وہ کریں گے ان کو وہی حصہ ملے گا، دوسرے کا کاٹ کے اللہ اس کو نہیں دے گا، اور عورتوں کو جو وہ کمائیں گی، اعمال کریں گی، ان کو حصہ ملے گا۔ آگے رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض،
یہ اللہ نے ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے۔ اور مرد ذمہ دار ہے، وہ جھڑکیاں کھاتا ہے، وہ تانے برداشت کرتا ہے، وہ سارا دن محنت کرتا ہے، اپنے سے اوپر والوں کی باتیں سنتا ہے، شام کو محنت مزدوری کر کے لا کے اپنی گھر والی کی ساری ضروریات، اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ یہ اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ خاوند بیوی گھر بیٹھ کر اپنے سارے مطالبے پورے کرواتی ہے، اور یہ شریعت نے اس کو حق دیا ہے، اور وہ اپنے خواہشات اپنی بیوی کی بچوں کی پوری کرنے کے لیے ہر انداز اختیار کرنے کے لیے مجبور ہوتا ہے۔ اگر اس کو مجبوری نہ ہو، کوئی بھی مرد کسی دوسرے سے کبھی جھڑک نہ کھائے، کبھی ڈانٹ نہ کھائے، کبھی کسی کا غصہ برداشت نہ کرے، کبھی کسی کی تان تشنیع برداشت نہ کرے۔ مرد کے اندر اللہ نے یہ چیز رکھی ہے، لیکن وہ سارا کچھ اپنی بچوں کے لیے اور بیوی کے لیے برداشت کرتا ہے۔ نیک عورتیں اللہ کہتے ہیں وہ ہوتی ہیں جو فرما بردار ہوتی ہیں، اور خامند کی عدم موجودگی میں اس کی حفاظت کرتی ہیں، اس کی عزت کی، اپنی عزت کی، اس کی جو ہے شرم و حیا کی، پاک دامنی کی پاسداری کرتی ہیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن۔ یہاں پر ایک بڑا ہی اہم مسئلہ میں اختصار کے ساتھ سمجھا دوں۔ تیسرے درس کے اندر میں نے طلاق کا طریقہ کار بتلایا تھا، لیکن طلاق دینے سے پہلے بھی اللہ رب العالمین نے ایک پورا سیٹ اپ رکھا ہے۔ ہمارے معاشرے کی تباہی یاد رکھیں، گھر ایک ادارہ ہے، اس ادارے کا مدار جو ہے، جسے ہم پنجابی میں قلعہ کہتے ہیں نا جی، قلعہ عورت ہے، سارا خاندان عورت کے گرد گھومتا ہے۔ اگر وہ قلعہ ہی کمزور پڑ جائے تو سارا خاندان تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس لیے اس عورت کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ اس مدار کو تھام کے رکھے، تاکہ کہیں بھی کوئی بھی خاندان کا فرد کمزور نہ پڑ جائے۔ وہ اولاد ہے، وہ بیوی خود ہے، وہ اس کے بچے ہیں، یا وہ اس کا خامد ہے۔ اب کیا ہے، جہاں پر بھی دنیا میں چند لوگ رہتے ہیں، ناراضگی ہو جانا، جھگڑا ہو جانا، یہ تو معمولی بات ہے، اور یہ سب سے زیادہ محبت اور قربت والا رشتہ ہے۔ اس میں تو تنازع کا ہونا، جھگڑے کا ہونا ایک فطری عمل ہے، اور بلکہ بعض دفعہ یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے جو میاں بیوی کے ہیں، یہ تو خوبصورتی کا باعث بنتے ہیں، یہ تو اس رشتے کے اندر محبت کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ چھوٹی سی بات ہوئی جھٹ سے طلاق دے دی۔ چھوٹا سا جھگڑا ہوا، بیوی نے والدین کو بتلایا، والدین آ گئے، بیٹی کو لے گئے، پیچھے سے خامد کو غصہ آیا، طلاق طلاق طلاق، چلو کام ختم۔ بالکل شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے، نہ اسلام یہ چاہتا ہے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ فعظوہن، ان کو نصیحت کرنی ہے۔ عورت جھگڑے میں آ گئی ہے، تنازع ہو گیا ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ مرد گھر کا ذمہ دار ہے، حالات کو کنٹرول کرنا، مینٹین کرنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ مینج کرنا، اللہ نے اس کو مینیجر کی ڈیوٹی دی ہے، اس نے مینج کرنا ہے نظام کو۔ سب سے پہلے وہ نصیحت کرے گا، غصہ موڈ بنا کر اس خاندان کو، اس نظام کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، ورنہ اسلامی خاندان کا سسٹم جو ہے تباہ ہو کر رہ جائے گا۔ سب سے پہلا کام نصیحت کرے گا، سمجھائے گا، قرآن سے، حدیث سے، واقعات سے، جو بھی اس کے پاس جو کچھ ہے اس اعتبار سے وہ اسے قائل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے بعد دوسرا کام، نصیحت کام نہیں کر رہی، بات بیوی نہیں مان رہی، وہ سیدھے راستے پر نہیں آ رہی، پھر بھی نہیں گھبرانا، پریشان نہیں ہونا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس سے بستر کو الگ کرنا ہے، اس کے ساتھ تعلق جو ہے آپ کا جنسی وہ ختم کرنا ہے۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے۔ تیسرا سٹیپ یہ ہے، اگر پھر بھی بات نہیں مان رہی تو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَضْرِبُوهُنَّ، پھر بیوی کو مارو۔ اور یہ یاد رکھنا، یہ بات نوٹ کر لیں، یہ اسلام نے کوئی اس کا حق چھینا نہیں ہے۔ مارنا ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، بیوی کو اس طرح مارنا ہے کہ اس کو کوئی نشان نہ پڑے، یہ بات نوٹ کریں۔ اب اس مارنے کے پیچھے بڑا مقصد ہے کہ خاندان کو تباہ نہیں ہونے دینا، گھرانے کو خراب نہیں ہونے دینا۔ اس کے لیے اگر اس بعض دفعہ جو ہے ایک آدھا تھپڑ چپیڑ جو ہے یہ بندے کی دماغ کو درست کر دیتی ہے،
تو یہ کام کرنا ہے، اس طرح مارنا ہے کہ نشان نہ پڑے، اور اس مارنے کے پیچھے ذاتی اناد نہ ہو، بلکہ یہ تصور ہو کہ میں نے اپنے خاندان کو ٹوٹنے نہیں دینا۔ اور مارنا بھی اس طرح ہے کہ اس کی ہڈی پسلی ایک نہیں کر دینی، بلکہ نشان نہ پڑنے والی مار، ہلکی پھلکی ڈانٹ ڈپٹ تھپڑ چپیٹ، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے پھر بھی بات نہیں بن رہی تو پھر کیا کرنا ہے؟ خاندان، دونوں خاندانوں کے بزرگ، دیکھیں طلاق سے پہلے اللہ کتنے سٹیپ لا رہے ہیں، اور اگر ہم اس کو اپلائی کر لیں نا جی تو 90% ہمارے معاشرے میں طلاق کم ہو جائے۔ خاندان، دونوں خاندانوں کے بڑے بزرگ، سیانے درا، جو متوازن بات کرنے والے، جو فیصلوں میں بیٹھنے والے، جنہیں اس بات کا جو ہے اللہ کا ڈر ہو کہ ہم اگر غلط بات کریں گے تو ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، دونوں میاں بیوی اپنا مسئلہ ان کو سنائیں، اور وہ دونوں ان کو نصیحت بھی کریں، اور جو فیصلہ کریں پھر دونوں گھر جو ہیں اس فیصلے کو تسلیم کرنے کے پابند ہیں۔ اس کے بعد جا کر اگر معاملہ نہیں سدھرتا تو پھر جب وہ بیوی اس خاوند کے گھر میں ہو اور وہ اپنے مخصوص دن گزار جائے، اس کے بعد اللہ سے ڈرتے ہوئے ایک طلاق دے، ایک طلاق۔ اب ایک طلاق دینے کے بعد پوری عدت وہ اس عورت کو اپنے گھر رکھے گا، اور جب گھر رہے گی اگر تعلق قائم ہو گیا تو طلاق ختم ہو گئی، رجوع ہو گیا، اور اگر پھر بھی نہیں کرتا، نہیں رکھنا چاہتا، کوئی بات نہیں، پوری عدت گزارنے کے بعد اس کو تحفے تحائف دے اور فارغ کر دے۔ آپ مجھے یہ بتائیں اگر ہم اس قرآن کے حکم پر عمل کر لیں تو ہمارے معاشرے میں کتنی طلاق ہوگی؟ جب ہم اللہ سے دور جاتے ہیں پھر رسوائیاں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے ہیں، ضلالتیں، خاندان نظام تباہ ہے، اولادیں تباہ ہیں، برباد ہیں، طلاقیں اس معاشرے میں اتنی عام ہو گئی ہیں، واللہ روز فتوے لینے والے یہاں ہمارا سر کھاتے رہتے آ کر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔